وہ ریحان کے فلیٹ میں ٹی وی لاؤنج میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ جس سے محبت ہو جائے اس کا خیال نہ چاہتے ہوئے بھی چپکے سے ناک کی طرح دل میں براجمان ہو جاتا ہے اور وقت بے وقت پھن مارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ شہریار کا خیال بھی اسے اکثر وقت بے وقت پریشان کرتا تھا، لیکن اب وہ چاہتی تھی اس بے نام رشتے کو ختم کر دے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والا باکس پکڑا ہوا تھا، وہ کبھی انگوٹھی نکال کر انگلی میں ڈالتی اور کبھی واپس اتارتی، انہی سوچوں میں گم تھی۔ شہریار، تمہاری امیدیں مجھے یہیں ختم کرنا ہوں گی۔ میں نے بھلا کیا کرنا ہے شادی کر کے؟ میرے سگے رشتوں کے اتنے قرض ہیں مجھ پر، میرا اپنی ذات پر جو قرض تھا وہ تو ان میں ہی کہیں گم ہو گیا۔ اپنا سوچوں تو پھر میرے گھر والوں کو کون دیکھے گا؟ ان کے اتنے سارے کام ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ اپنے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ شادی، بچے، گھر، یہ شاید میری قسمت میں نہیں اور مجھے ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ بہت پریشان تھی اور اسی پریشانی میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ شہریار دبئی ٹور سے گھر واپس پہنچا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا جو اس نے صوفے پر رکھ دیا۔ تھکا تھکا سا ماں کو سلام کرتا خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارے، اس بار جلدی آ گئے، تمہاری واپسی تو ویکنڈ تک تھی، حلیمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ماما، بس کام جلد ختم ہو گیا تو میں نے سوچا ابھی واپس چلا جاؤں۔ شہریار کے لہجے میں تھکن بھری تھی۔ تم تھوڑا گھوم پھر لیتے، کون سا روز روز جاتے ہو؟ حلیمہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ دل نہیں تھا گھومنے پھرنے کا، حالانکہ ٹکٹس یہی سوچ کر کروائی تھی۔ شہریار نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ اداس سے لگ رہے ہو؟ بزنس ڈیل تو ٹھیک رہی؟ حلیمہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ جی ماما، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس یوں ہی تھوڑا تھک گیا ہوں، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شہریار نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ لوگے؟ کافی یا چائے؟ حلیمہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ نہیں، جہاز میں کھا لیا تھا، بس سونا چاہتا ہوں۔ کل صبح جلد اٹھا دیجیے گا، 11 بجے آفس میں ایک میٹنگ ہے، شہریار نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، ماں نے کہا تو وہ اٹھ کر اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن شہریار کو آفس پہنچتے ہی ایک چھوٹا سا پیکٹ موصول ہوا۔ وہ پیکٹ کھولتے ہوئے صدمے کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رشتہ بنتے بنتے کیسے بگڑ گیا۔ اب تو ہر چیز مکمل ہو رہی تھی، پھر یہ سلسلہ جڑتے جڑتے کیسے ٹوٹ گیا؟ کمل، تم کبھی بھی سمجھ میں نہ آنے والا کردار ہو، کیسی حرکتیں کرتی ہو، نہ جانے ایسا میری ہی زندگی میں کیوں ہوتا ہے۔ میں اختتام تک پہنچتے پہنچتے سانپ سیڑھی کے اس کھیل میں دوبارہ آغاز پر کیسے پہنچ جاتا ہوں۔ محبت میرے رزق میں لکھی ہی نہیں گئی، یہ ہر بار مجھے ملی، لیکن ہر بار مل کے بچھڑ جانے والی چیز کی صورت۔ شاید اب مجھے ہر ارمان کو دل سے مٹانا ہوگا۔ اس کی سوچوں کا لامتناہی سلسلہ کمل پر ہی ختم ہوتا تھا۔ کمل نے ریحان کو بہت مشکل سے قائل کیا کہ وہ اس کی کزن کی وجہ سے اس کا فلیٹ نہیں چھوڑ رہی، بلکہ ابا کی طبیعت کی وجہ سے اپنے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ مسلسل میں نہ مانوں والی کیفیت میں اپنا سر ہلا رہا تھا، جیسے اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ کمل نے بالآخر کسی نہ کسی طرح اس کو راضی کر لیا۔ وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا کہ ابھی تم فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہو، اتنے بڑے گھر کا کرایہ کیسے دو گی؟ لیکن وہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ کیا جواب دیتی؟ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے اپنی فیملی کو یہاں بلا کر غلط کیا، لیکن دیکھا جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہہ کر اس نے کندھے اچکائے اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ضرور جاؤ گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت ضدی ہو، مگر یاد رکھنا، جب بھی ضرورت پڑے یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ ریحان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں۔ کمل بیگ سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن دیکھو، آتی جاتی رہنا۔ ریحان ہولے سے مسکرایا۔ فکر نہ کرو، مشکل میں تم ہی کام آتے ہو، کمل نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی تو ایک M&A کے ساتھ 2 دن کے ٹرپ پہ مری جا رہی ہوں۔ گڈ، واپس ادھر آؤ گی؟ ریحان نے پوچھا۔ نہیں، واپسی سیدھا گھر جاؤں گی، بھائی کو اس کی نئی دکان کے سامان کے لیے پیسے بھی دینے ہیں، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ اچھا، تو یہ ٹرپ دکان کا سامان بھرے گا، تمہارا بھی کوئی حال نہیں کمل، ریحان نے تعصب سے سر ہلایا۔ 2 دن بعد وہ مری سے واپس آئی اور گھر پہنچ کر بھائی کو 3 لاکھ روپے تھما دیے جو اس ٹرپ کی قیمت تھی۔ بقیہ رقم کی جلد از جلد یقین دہانی بھی کروائی۔ ہاں، کوشش کر کے باقی پیسے بھی جلدی ہو جائیں، پھر میں اور منا تجھے کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، تو گھر پر ابا اماں کی خدمت کرنا، بس ہم دونوں مل کر گھر چلا لیں گے۔ رحیم خوش ہوتے ہوئے اسے خواب دکھا رہا تھا اور فوزیہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے رحیم کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ 2 دنوں میں بہت تھک چکی تھی،
اب آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ اسما کمرے میں رحیم سے بات کرتے ہوئے حیران تھی کہ فوزیہ اتنے پیسے کہاں سے لائی۔ اسے تشویش سی تھی۔ سن رحیم، ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ 3 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، اسما نے رحیم سے کہا۔ تو آم کھا پیڑ نہ گن، یہ تو دیکھ کتنی آسانی سے پیسے مل گئے۔ کہہ رہی تھی جلد ہی باقی پیسے بھی دے دے گی، رحیم نے غصے سے کہا، پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، خام خواہ چغلیاں مت کر، اب بنا کر رکھ اس سے، خوش رکھ اسے، تیرے آگے بھی کام آئے گی۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہا ہے، اسما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر بولی، سن رحیم ایک بات سوچ رہی ہوں، گاؤں میں ایک شادی آ رہی ہے، میں نے جانا ہے وہاں، تو کہے تو فوزیہ کو بھی ساتھ لے جا کر بچے سے ملوا دوں۔ لے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تو کل ہی اس سے پوچھ، اگر وہ جانا چاہ رہی ہے تو لے جا، ملوا کر لا اس کے بچے سے۔ رحیم خوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں اس سے، اگر مان جائے تو لے جاؤں گی۔ اسما نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ مان جائے گی، اماں کہہ رہی تھی کہ تڑپتی ہے بچے کے لیے، مگر منہ سے نہیں کہتی، تو بات کر کے دیکھ۔ اسما نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ کچھ اور بھی سوچ رہی تھی۔ اگلے دن فوزیہ اپنے بچے کو یاد کر رہی تھی، اچانک اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں تو اکثر گاؤں جاتی رہتی ہے، تجھے کبھی میرا بیٹا نظر نہیں آیا؟ کہاں نظر آتا، وہ تو اس نامراد نے اپنی بہن کو دے دیا تھا، وہی پال رہی ہے، ماں نے نفرت سے کہا۔ اماں میں جانتی تھی روبی چڑیل کبھی میرے بچے کو برداشت نہیں کرے گی، لیکن میں چھوڑوں گی نہیں اسے، فوزیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ارے چھوڑ دے اس کمینی کو، بس تو اپنا بچہ واپس لینے کی کوشش کر، ماں نے اسے سمجھایا۔ ہاں اماں، بس تھوڑے پیسے جمع کر لوں، پھر بچے کو واپس لے آؤں گی، فوزیہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ انگوٹھی ملنے کے بعد شہریال نے دل کے بہت سمجھانے کے باوجود کنول سے خود آخری بار ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے فلیٹ پر جا پہنچا جہاں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان نے اسے بتایا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ ریحان نے شہریار سے اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے نام بتانے کی بجائے محض کنول بلوچ کا فین کہہ کر متعارف کروایا۔ ریحان نے اس کا نمبر مانگا، مگر شہریار نمبر دیے بنا خاموشی سے وہاں سے لوٹ آیا۔ وہ بہت تھکا تھکا اپنے گھر داخل ہوا، آج آخری امید بھی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز سا ہو گیا۔ اس کی ماما جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں، فون بند کر کے اس کے پاس آ گئیں۔ شہریار نے فون پر ان کی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے ماں سے پوچھا، کہاں جانا ہے سنڈے کو؟ تمہارے لیے لڑکی دیکھنی ہے، حلیمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے لیے؟ لیکن مجھے تو شادی نہیں کرنی ماما، جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے، پلیز، شہریار نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے شہریار؟ دیکھو زندگی ایسے بسر نہیں ہوتی، ماں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ ماما اگر زندگی ہماری خواہش پر بسر ہوتی تو پھر کیا دکھ تھا، ہماری زندگی پر ہمارا اختیار ہی کب ہے، شہریار نے یاسیت سے کہا۔ شہریار جو ہو گیا سو ہو گیا، ضروری نہیں کہ پھر، ماں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر شہریار نے بات کاٹ دی اور بولا، پلیز ماما ابھی کچھ نہ کہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ دیکھو بیٹا، تم اکیلے کب تک ایسے زندگی گزارو گے؟ ماں نے پوچھا۔ ماما فی الحال اس بات کو رہنے دیں، پلیز فار مائی سیک، شہریار زچ ہو کر بولا۔ دیکھو شہریار، میری بات تو سنو، میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ پلیز ماما بس کر دیں، پلیز ماما بس کر دیں یہ سب کرنا، ایسی باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا، کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ شہریار بہت تکلیف میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور وہ پریشان سی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔